بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 129 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب المشورہ۔ المشورہ یعنی مشورہ، باہمی مشاورت، یعنی یہاں اس بارے میں کچھ تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کو دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے ضروری معاملات میں جو اس کے احباب ہیں، مخلص قسم کے لوگ ہیں، اور جو دانشور اور سمجھدار قسم کے افراد ہیں اس کے ارد گرد، تو انسان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے مختلف معاملات میں ان سے مشاورت کرتا رہا کرے کہ یہ چیز انسان کے لیے فائدے کا باعث ثابت ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان اپنی ایک عقل اور اپنی ایک سمجھ کے ذریعے کسی معاملے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی بنسبت اگر بہت سے افراد مل کر اپنی عقل استعمال کریں گے تو جب بہت سی عقول باہم مل جائیں گی تو اجتماعی طور پر جب غور و فکر ہوگا تو یقیناً جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا تو اس میں بہتری ہی ہوگی۔ اور یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے یہ ایک اثر درج فرمایا ہے کہ جس کا نمبر ہے 257۔ فرمایا کہ عن عمرو بن دینار قال قرأ ابن عباس رضی اللہ عنہما وشاورهم في بعض الامر۔ عمرو بن دینار نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں کہ وشاورهم في الامر، اس آیت کی تشریح بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ وشاورهم في بعض الامر، یعنی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام امت کو اللہ عز و جل کی جانب سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وشاورهم فی الامر، کہ اے انسان تم ان سے، یعنی جو تمہارے ملنے جلنے والے افراد ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، تم ان سے مشاورت کرتے رہا کرو۔ تو یہ جو حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، تو اس کی تفسیر اور اس کی شرح کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وشاورهم فی بعض الامر، کہ یہ جو حکم ہے کہ مشاورت کرتے رہا کرو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ مفسر قرآن، یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا جو علم ہے، تو اس علم کے معاملے میں انہیں حجت اور انہیں سند تصور کیا جاتا ہے کہ سب سے بڑے مفسر قرآن کریم کے تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ چنانچہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر جو بات ارشاد فرمائی اور جو ہماری رہنمائی فرمائی، تو یقیناً وہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور ان کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ وشاورهم فی الامر، یعنی ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہا کریں سبھی لوگ، تو ہر معاملے میں، ہر چھوٹی بڑی بات میں انسان مشورہ کرتا رہا کرے،
ہر دن صبح و شام روزانہ کہ یہی اس کی عادت بن گئی ہے کہ ہر بات میں مشورہ. حالانکہ بہت سی باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو صاف اور واضح ہوا کرتی ہیں، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو بالکل معمولی ہے کہ اس میں کسی مشورے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ وہ بات اس قابل نہیں ہے کہ اس بات کے معاملے میں بھی لوگوں سے انسان مشورے کرتا پھرے. تو اس لیے تفسیر کے طور پر فرمائے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، کہ بعض معاملات میں تم مشورہ کر لیا کرو، یعنی ہر بات میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے معاملات کہ جو انسان اکیلا غور و فکر کے باوجود کوئی بات، کوئی مفید نتیجہ اس کی سمجھ میں نہ آتا ہو، تو ایسے میں اسے چاہیے کہ وہ مشورہ کرے دوسروں سے. اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ایک نیا اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 258. فرمایا کہ عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب بھی کچھ لوگ مل کر کسی معاملے میں باہم مشاورت کریں گے تو اس کا یقینی نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ اس معاملے میں جو بھی بہترین رائے ہوگی تو یقیناً وہ اس رائے تک پہنچ جائیں گے. انہیں یہ توفیق اور یہ انہیں اللہ کی طرف سے رہنمائی اور مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی کہ جب بہت سے لوگ مل کر کسی معاملے میں مشورہ کر رہے ہوں گے تو نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ جس رائے تک اور جس نتیجے تک وہ سب مل کر پہنچیں گے تو یقیناً وہی نتیجہ انتہائی بہترین ہوگا. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک انسان اکیلا اگر اپنی عقل استعمال کرے گا اور کسی معاملے میں غور و فکر کرے گا تو اس کی بجائے جب بہت سی عقول استعمال ہوں گی، بہت سے دماغ مل کر کوئی کام انجام دیں گے، کسی معاملے میں غور و فکر کریں گے مل کر، تو جس طرح کوئی ایک سامان ہے کہ ایک انسان اکیلا اگر سامان اٹھاتا ہے تو اس کی بنسبت اگر بہت سے لوگ مل کر سامان اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سامان وہ اٹھا سکیں گے. تو یہی صورتحال کہ جس طرح جسمانی کام کے معاملے میں جو نتیجہ ہوا کرتا ہے اور جو صورتحال ہے سبھی کے سامنے کہ بہت سے لوگ مل کر جب اپنا جسم، اپنی جسمانی قوت استعمال کریں اگر تو نتیجہ بہتر ہوگا. تو اسی طرح جو دماغی معاملہ ہے تو اس معاملے میں بھی بہت سے لوگ مل کر جب اپنی دماغی صلاحیت کا استعمال کریں گے تو نتیجہ بہت ہی بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ کوئی ایک انسان اکیلا بیٹھ کر سوچتا رہے. اور پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں ان کی کیفیت یہ ہے اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپس میں ہمیشہ شورا یعنی مشاورت سے یہ لوگ کام کاج کیا کرتے ہیں کہ اپنے اہم اور ضروری اور نازک معاملات میں انفرادی طور پر کوئی فیصلہ صادر کرنے کی بجائے ان کا شیوہ و شعار اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شورا یعنی مل جل کر مشورہ کیا کرتے ہیں اور اس باہمی مشاورت کے نتیجے میں ہی کوئی فیصلہ صادر کیا کرتے ہیں. تو یہ آیت قرآن کریم میں اس صورت میں ہے کہ جس صورت کا نام ہی ہے سورۃ الشورى اور اس آیت کا نمبر ہے 38 اور یہ صورت ہے قرآن کریم میں 25ویں سپارے کی پہلی صورت ہے سورۃ الشورى.
اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 130، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب اسم من اشار علی اخیہ بغیر رشد، اس انسان کا گناہ کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو مشورہ دے دیا ہو غلط، یعنی غلط مشورہ دے دیا ہے کسی کو، کہ کسی نے کسی سے رائے طلب کی ہے، اپنے کسی معاملے میں مشورہ مانگا ہے، اب اس شخص نے اسے غلط مشورہ دے دیا، یا تو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے دیا، تب تو بہت ہی بری بات ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے قصداً و عمداً یہی سوچا کہ میں ایسی بات اسے کیوں بتاؤں، ایسا درست مشورہ اسے کیوں دوں کہ جس سے اس کا کوئی بھلا ہو جائے، لہذا اس کو مصیبت میں ڈال دینا چاہیے، یوں جان بوجھ کر اسے غلط مشورہ دے دیا ہے۔ نیز اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جان بوجھ کر غلط مشورہ تو نہیں دیا، اگرچہ کہ اس کی نیت خراب نہیں ہے اور اس کا ارادہ فاسد نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس بارے میں مشورہ طلب کیا گیا ہے اس بارے میں اسے کوئی خاص معلومات نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے اس کے پاس، تو اب جلدی میں کہ مجھ سے مشورہ طلب کیا گیا ہے، لہذا اب اگر میں یوں کہوں جواب میں کہ مجھے اس بارے میں کوئی درست معلومات فی الحال نہیں ہے، اور میں غور و فکر کروں گا، تحقیق کروں گا، کتابوں کا مطالعہ کروں گا، ورق گردانی کروں گا، کسی اور سے مشورہ کروں گا، اور تب میں آپ کو کوئی مفید مشورہ دینے کے قابل ہو سکوں گا، مجھے مہلت درکار ہے۔ تو یوں کہنے میں اسے اپنی بے عزتی یا شرمندگی محسوس ہوتی ہو، اور اس بے عزتی سے بچنے کے لیے بس سوچا کہ جواب دینا چاہیے، وہ کوئی بھی جواب ہو، کہ اگر میں یوں کہوں کہ فی الحال مجھے جواب نہیں معلوم تو یہ تو میرے لیے گویا بے عزتی کا معاملہ ہے، یوں جواب دے دیا۔ اور بقول اہل علم مزید یہ کہ بعض اوقات ایسی صورتحال بھی پیش آیا کرتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ کسی نے مشورہ طلب کیا، اور جس سے مشورہ طلب کیا گیا ہے اس کی نیت خراب نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی بے عزتی کا معاملہ ہے کہ مجھے ٹھیک معلومات نہیں ہیں، اب میں اپنی عزت بچانے کے لیے جواب دوں، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک اور وجہ بھی ہوا کرتی ہے فوراً مشورہ دے ڈالنے کی، اور وہ یہ کہ جس نے مشورہ مانگا ہے اس کی حالت پر رحم آ رہا ہے بہت زیادہ، کہ بیچارے کی حالت دیکھو بڑی مشکل میں گرفتار ہے، اب اتنی مہلت تو ہے نہیں کہ غور و فکر کیا جائے، لہذا اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنی طرف سے گویا اس پر ترس کھا رہا ہے، اور رحمت و ہمدردی کا تقاضا سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ کچھ نہ کچھ مشورہ تو اسے دینا ہی چاہیے ضرور، کہ اس کی حالت ایسی ہے اور وقت کم ہے، معاملہ نازک ہے، یوں اسے مشورہ دے دیا، حالانکہ خود اسے اس بارے میں نہ کوئی تحقیق ہے نہ کوئی معلومات ہیں۔ تو الغرض یہ تمام معاملات اس باب کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے اور جو وعید بیان کی گئی ہے اس باب کے تحت، یہ سب کچھ اسی میں شامل ہے۔ یہاں ہمارے سامنے حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 259، فرمائے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار ومن استشاره اخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتى۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تین باتیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جن میں سے پہلی بات یہ کہ من تقول علی ما لم اقل، جس کسی نے میرے بارے میں یا میری طرف نسبت کرتے ہوئے میرے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی کہ جو در حقیقت میں نے نہیں کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو اس قدر شدید ترین وعید ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی انسان یوں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر کوئی بات بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ظاہر یہ کرتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حالانکہ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات قطعاً ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ یعنی ناظرین کرام، یہ معاملہ بہت زیادہ نازک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہیں بھی کسی جگہ کوئی بات بیان کر دی، یا یہ کہ کسی جگہ کوئی بات تحریر کر دی ہے، درج کر دی ہے، اور آخر میں یہ کہہ دیا یا یہ لکھ دیا کہ حدیث نبوی، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث ہے، حدیث نبوی، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ تو یہاں ناظرین کرام، ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سند کے لحاظ سے درجات مختلف ہیں، اور یہ ایک مستقل بہت ہی نازک اور انتہائی اہم ترین اور بہت ہی مفصل ترین یہ علم ہے۔ یعنی احادیث مبارکہ کی سند کے بارے میں علم، اور اس علم کے جو ماہرین ہیں، اور اس علم کی روشنی میں، اور وہاں جو مخصوص اصطلاحات ہیں، تو ان کی روشنی میں ہر حدیث کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ اس حدیث کا درجہ ہے صحیح، اور پھر صحیح کی بھی بہت سی اقسام ہیں، پھر حسن ہے، پھر آخر چلتے چلتے ایک درجہ ہے ضعیف، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف کا یہ مقصد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہے، وہ بھی حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ جو ضعیف ہے، تو اس ضعف کا، اس کمزوری کا تعلق اس سند سے ہے کہ جو سند کا معاملہ ہے اس میں کمزوری ہے۔ لہذا اگر کوئی ضعیف حدیث بیان کی گئی ہے تو فضائل کے معاملے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں یہ جو ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کہ یہ حدیث ہے، کہ وہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ تو اس بارے میں کچھ مزید تفصیل لیے ہوئے ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الحال اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.